حضرت قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان کے صدقے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک تو انتظامیہ نے ترتیب درست نہیں رکھی کہ حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب یہ میرے استاد ہیں الحمدللہ، تو ان کے ملفوظات جو ہے وہ یعنی کہ آخر میں ہونے چاہیے تھے مرکزی خطاب کے طور پر۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ذکر حسین بھی چل رہا ہے، پیغام حسین بھی چل رہا ہے۔ کوئی واعظ کے ساتھ پیغام حسین دے رہا ہے اور کوئی اپنے گردنیں کٹا کے پیغام حسین دے رہا ہے۔ پیغام حسین بہرحال چل رہا ہے، نہ کوئی نئی بات ہے، نہ کوئی نئی حدیث ہے، نہ کوئی نئی روایت ہے، وہی ساری باتیں ہیں جو کہ ہم زندگی بھر سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ حسینی ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے ذکر خدا ہو تو ہمیں سکون آتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہو ہمیں سکون آتا ہے، اسی طرح ذکر صحابہ ہو ہمیں سکون آتا ہے، اور نبی کی آل کا ذکر ہو تو ہمیں بڑا سکون اور چین آتا ہے۔ تو ذرات اس بکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ مقدسہ سے نکلتے ہیں، اور جب حجرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے گزرے تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آپ نے سنی۔ آپ آئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جلدی سے تشریف لے گئے حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں، اور جا کر پوچھا کیا میری بیٹی جی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایسے بچے ہیں کسی بات پہ ضد کر رہے تھے، میں نے ہلکا سا ڈانٹا ہے یہ رونے لگ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کس قدر بے چین ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ میرے بیٹے مجھے اتنے پیارے ہیں، ان کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے مجھ محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہلکا سا رونا نہیں برداشت کر سکتے، اور ان کے جو ہے وہ گلے کاٹ دیے جائیں، ان کے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ان کے خیموں کو جو ہے وہ اکھیڑ دیا جائے، اور ان کی بے حرمتی کی جائے، اور اس خاندان کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت کا سلوک اختیار کیا جائے، تو دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنبد خضرا میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرات وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پیار حضرت حسنین کریمین کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، سرکار کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت رکھے اس سے خدا محبت کرے گا، اور جو ان دونوں سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اس سے خدا محبت کرے گا۔ حضرت علی کی طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جو ان کو دوست رکھے گا رب ان کو دوست رکھے گا، میں ان کو دوست رکھوں گا، اور جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا اس سے رب پیار کرے گا، اور جس سے رب پیار کرے گا رب اس سے جنت میں عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی ترتیب بتائی۔ ہمارے ہاں لوگ کچھ محبت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر
اس طرح بعض کا جملے یا شعر بول دیتے ہیں کہ جہاں پر خدا کی توہین بھی ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی توہین بھی ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن ترتیب خود سرکار نہیں بتاتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں محبت کرو اللہ سے کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے محبت فرمایا رب سے کرو، رب تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب رسول اللہ کو، رسول اللہ رسول ہیں، سارے انبیاء جتنے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ ان رسولوں کا مقام و مرتبہ کس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مقام ان کو رب نے عطا کیا ہے۔ لہذا پہلا مقام محبت کا، احترام کا، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں رب کی، اور جو عبادت ہوتی ہے نا یہ بھی تعظیم کا آخری انتہائی درجہ ہے۔ تو سب سے بڑی محبت اللہ کی، پھر رسول اللہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میری آل سے محبت کرو کیونکہ یہ میری آل ہے۔ تو ہم سرکار کی آل سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ سرکار کی آل ہے، اور ہم سرکار کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں کہ وہ سرکار کے اصحاب ہیں۔ اس لیے یہ محبت کی ترتیب ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ترتیب رکھنی چاہیے۔ تو حضرات بکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ آل جو ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اس کا یقیناً بیڑا پار ہوتا ہے۔ ذکر امام حسین اور پیغام امام حسین یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے یا نظام بھی اللہ کا نافذ ہوگا۔ امام حسین کا پیغام، یہ زمین اللہ کی، اور یہاں پر جو نظام ہے وہ بھی اللہ کا نافذ ہوگا۔ یزید تیرا قانون نہیں چلے گا، تیرا دستور نہیں چلے گا، تیرا اصول نہیں چلے گا، اصول وہی چلیں گے جو وحی کی صورت میں جبریل لے کر آئے، اصول وہی چلیں گے جو وما ینطقو عن الہوا کی زبان سے نکلے ہیں۔ لہذا یزید نہ تیرے اصول قبول نہ تیرے دستور قبول، ہمیں تو وہی قبول ہے جو قرآن ہے یا سنت ہے۔ اس لیے پیغام حسین یہ ہے، اور یہی ہمارے بزرگ، یہی اسلام کی تاریخ آج تک جتنے مجاہدین میدان عمل کے اندر ہیں سب کا ایک ہی بنیادی نعرہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے یا نظام بھی اللہ کا چلے گا۔ ایران سپر پاور تھی، جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، غرور خاک میں ملا، جس طرح آج امریکہ کا غرور خاک میں ملا، مجاہدین نے ملا دیا۔ اس وقت بھی جب مجاہدین صحابہ لشکر لے کر ایران کے کنارے پر پہنچے تو ایران کے شہنشاہ سے گفتگو ہی، مذاکرات ہوئے تو کہنے لگا، بڑا متکبر تھا، بڑا جابر تھا، بڑا سرکش تھا، کہنے لگا کہ بھوکے عربوں، کھانے کو تمہیں اناج نہیں ملتا، پہننے کو کپڑے نہیں ملتے، پاؤں میں جوتے نہیں، جنگیں لڑنے آگے ہو، ہم سے چھیننے آگے ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں بھیج دیتا ہوں اونٹوں پہ لاد کر، کتنا چاہیے گھلا بھیج دیتا ہوں، کتنے چاہیے کپڑے بھیج دیتا ہوں، کتنے چاہیے جوتے بھیج دیتا ہوں، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھیج دیتا ہوں، لیکن جنگ نہیں، چلو واپس چلے جاؤ۔ تو مسلمانوں کے جو امیر تھے، جو کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تیری بھول ہے، ہم یہاں اناج کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں بھوک مٹانے نہیں آئے، ہم لباس لینے نہیں آئے، ہم جوتے لینے نہیں آئے، ہم تو یہاں پر اس قانون کے لیے آئے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی، اس کے رسول کی ہے، اور یہاں قانون بھی اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ تو یہی پیغام حسین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے یہودیوں کو وطن بدر کیا، ان کے سامنے تبلیغ پیش کی، سارا کچھ ان کو سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو سرکار نے فرمایا الا اعلموا انما الارض للہ ورسولہ۔ سرکار نے فرمایا یہودیو تم نہیں مانتے تو پھر سن لو، خبردار آگاہ ہو جاؤ،
یہ زمین اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، یہاں قانون بھی اللہ کا چلے گا، اس کے رسول کا چلے گا۔ تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے آج تک جتنے لوگ ہیں ان سب کا یہی نعرہ ہے کہ حکمرانوں سن لو، یزیدیوں سن لو، امریکیوں سن لو، جتنے بھی باطل قوتیں ہیں سب سن لو، زمین اللہ کی ہے اور یہاں پر نظام بھی اللہ کا چلے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔